نہیں صلوات علی محمد۔ زحمت نہ سمجھیں تو بلند آواز سے درود پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عزا پہ اس بارگاہ عالیہ میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ واجب صد احترام قبلہ و کعبہ آغا سید لال بادشاہ سرکار، ان کا اور ان کے معاون اور منتظمین کا یہ انتظام، انسان، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں قبول و مقبول ہو۔ جتنی جائز مرادیں مقاصد آپ کے اذہان میں ہیں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ خیرات بانٹنے کا ارادہ، مسلسل 6 دنوں سے آپ جس انداز سے مجھ ناچیز کو سن رہے ہیں، میں آپ کا مقروض ہوں۔ ذاکر بڑا نہیں ہوتا، ذکر بڑا ہوتا۔ ذکر میں بولنا آپ کی عزت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ قرآن صامت پڑھا جائے تو خاموش رہ کے سننا عبادت ہے۔ قرآن بچانے والوں کا تذکرہ ہو تو تائید میں بولنا عبادت ہے۔ اس لیے ذکر میں تھوڑا تھوڑا بولتے رہا کریں تاکہ پڑھنے والے کو تنہائی کا احساس نہ ہو۔ 2-4 قطعات اور پھر ذکر مصائب چونکہ علم کی برآمدگی ہے، اور جو وقت مجھے دیا گیا ہے شاید میں اس سے 1-8 منٹ پہلے چھوڑ دوں گا۔ حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحد آخر، آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں۔ حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحدیں آخر، بالکل غلط گمان ہے دنیا کا کہ عزاداری ہمارے تک محدود ہے۔ عزائے حسین اس سے کہیں زیادہ وسعت رکھتی ہے اور بہت وسیع ہے۔ صرف بنگلہ اسد آباد تک، صرف پاکستان تک، صرف ایران تک
عراق یا شام تک یا مصر تک یا پھر باہر کے ملکوں میں یا صرف زمین تک محدود نہیں، آسمان کا سرخ ہونا حسین کی عزاداری ہے۔ میں پھر دہراؤں گا، شفق کی سرخی حسین کی عزاداری، پھولوں پہ شبنم کا برسنا حسین کی عزاداری، پتھروں سے خون کا نکلنا حسین کی عزاداری، خاک شفا کا سرخ ہو جانا حسین کی عزاداری ہے۔ میں 2 مصرے پڑھتا ہوں، دعا مل گئی تو پھر آگے پڑھوں گا۔ تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے۔ بہت بڑا مجمع ہے، داد میں نے بڑی لے لی 5 دنوں میں، آج سے چونکہ فضائل کم پڑھوں گا اور مصائب زیادہ پڑھوں گا۔ تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے، ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی عزاداری ہے۔ اللہ آپ کو سلامت حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحدیں آخر؟ پھر سنیے، حسینیت کی یہ میرے والد گرامی کی فکرے ہیں اور بڑے عالمی فکرے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے حسین پوری کائنات پہ چھایا ہوا ہے، 4 عناصر سے مل کر ساری کائنات بنی ہے، مٹی، پانی، ہوا اور آگ۔ غور کر کے دیکھو کہاں نہیں ہے حسین۔ مٹی پہ مجلس، ہوا میں نوحے، پانی کی سبیلیں، آگ پہ ماتم۔ آپ جی ہیں، حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحدیں آخر؟ دنیا نے بڑی کوشش کی، یہ معمولی اقدام نہیں تھا کہ امام حسین کے مقتل کا نشان مٹانے کے لیے حال تک چلوائے گئے، لیکن حسین زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر؟ پھر سنو، میں اگلا مصرع پڑھتا ہوں۔ حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحدیں آخر، یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے، یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے۔ وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی، اب اس کے کتنے علم ہیں گنے نہیں جاتے۔ حسین تمہیں عزت ہے۔ بڑی کوشش کی جاتی ہے ماتمی جلوسوں کو روکنے کے لیے، لیکن کبھی کوئی جلوس رکا نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ماتمی پیچھے ہوتے ہیں، سخی کا عالم آگے ہوتا ہے، ماتمیوں کی نگاہ اس پنجے پہ ہوتی ہے، دل مطمئن ہوتے، احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ابوالفضل العباس کہہ رہے ہوں، تم گزر جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تمہیں آباد رکھے، حسین تمہیں عزتوں کے ساتھ سلامت رکھے۔ مر جانا ہے، زندگی فنا ہے، قبر میں عزاداری نے کام آنا ہے، قیامت میں بھی عزاداری نے کام آنا ہے۔ میں ابوالفضل العباس کی جرت کا ایک فقرہ پڑھتا ہوں جو مجھے زندگی سے زیادہ پیارا ہے۔
ایک فکرہ ہے جو مجھے اپنی زندگی اور جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، صرف آپ کے حوالے کرنا ہے تاکہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے کہ علمدار حسین کا مقام کیا ہے۔ میں فضیلت کا فکرہ پڑھ رہا ہوں، ذہن میں کیا فضائل پڑھ رہا ہوں۔ 9 محرم کربلا کا میدان، ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، امام حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بادشاہ دشمن نے جنگ کا آغاز کر دیا۔ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں 9 محرم، پھر سن لو، 9 محرم 61 ہجری، میدان کربلا میں ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا، بادشاہ دشمن نے جنگ کا آغاز کر دیا۔ علی کے علی بیٹے نے ایک ہی فکرہ فرمایا، بادشاہ فرماتے انہیں جا کے بتا دے ہم نے عباس کو کل کے لیے پابند کیا، آج کے لیے نہیں۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، حسین تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، مولا آپ کی مراد پوری فرمایا، آپ جیئیں دیر تک۔ اٹھے فرزند بوترا، آواز دی، عباس جی آقا جاؤ ان سے بات کرو، لڑنے کا نہیں کہا، جاؤ ان سے بات کرو۔ فکرہ بڑا قیمتی ہے، لگ رہا ہے آپ سمجھ لیں، شاید مصلی میں بھی دعا کریں گے آپ میرے لیے۔ اشعل نامی راہوار پہ حضور علمدار حسینی سوار ہوا۔ اشعل کا قد ہاشمیوں کے راہواروں میں سب سے اونچا تھا، اور ابو الفضل العباس کا قد ہاشمیوں میں سب سے دراز تھا۔ سج کے تیار ہو کے راہوار پہ بیٹھے، چلتے چلتے لشکر کے قریب آئے۔ میں آپ کا مزاج دیکھتا ہوں اس فکرے پہ۔ 9 لاکھ کو عین اللہ کے بیٹے نے ایک ہی نظر میں دیکھا۔ 9 لاکھ کو عین اللہ نے ایک ہی نظر میں دیکھا۔ مولا نے محسوس کیا کہ یہ خوف کے مارے سانس لینا بھی بھول گئے۔ فکرہ ہے، مولا کو احساس ہوا کہ یہ خوف کے مارے انہوں نے سانسیں بھی روک لی، کون کتنی داد دے گا مجھے نہیں پتا۔ جلال آمیز لہجے میں فرمایا، میں اپنے کریم سردار کے کرم کی وجہ سے تمہیں ایک رات کی سانسیں ادھار دینے آیا ہوں۔ عقیدہ بولتا ہے، بندہ نہیں بولتا۔ تمہیں ایک رات کی سانسیں ادھار دینے آیا۔ 9 لاکھ میں سے کوئی چھپی ہوئی، سہمی ہوئی، ڈری ہوئی، گھبرائی ہوئی، کپ کپاتی ہوئی آواز آئی، ہم 9 لاکھ ہیں، آپ تنہا ہیں، چاہیں تو واپس نہ جانے دیں۔ رکابوں پہ زور دے کے اٹھے عباس، 9 لاکھ کی طرف دیکھ کے فرمایا، مجھے پہچانو، میں صفین والا عباس ہوں۔ یا علی ہمت دن عباس، مدد کر، سلام ہے آپ، بسم اللہ جی۔ مجھے پہچانو، رکابوں پہ زور دے کے اٹھے۔ صاحبان عقیدہ کے لیے فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا، مجھے پہچانو، میں صفین والا عباس ہوں۔ اللہ اکبر، جانتے نہیں میں علی کا بیٹا ہوں۔
کس نے کہا چاہیں تو واپس نہ جانے دیں؟ جانتے نہیں ہو میری لڑائی کے کتنے انداز ہیں؟ چاہوں تو راہوار پہ بیٹھ کے لڑوں، چاہوں تو زمین پہ کھڑے ہو کے لڑوں، چاہوں تو تلوار کے ساتھ حملہ کروں، چاہوں تو تلوار کے بغیر لڑ کے دکھاؤں، اور میں عباس ہوں، تم سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں، میں فقط کہہ دوں مر جاؤ تو مر جاؤ گے۔ اللہ تمہیں سلامت، حسین تمہیں عزت۔ آپ جیو بیٹا۔ بھائی نے حق ادا کر دیا۔ 22 یا 24 سال میں علی نے پہلی جنگ لڑی بدر، ایسے ذہن میں آ گیا۔ 63 سال میں آخری جنگ لڑی نہروان۔ مولا کی قسم، مولا کی عزت کی قسم، دونوں لڑائیوں میں وار کرنے کے عزام میں کوئی فرق نہیں تھا۔ 11 سال میں عباس نے پہلا حملہ کیا صفین میں، 34 سال کا عباس کربلا میں تھا۔ میر انیس کے 2 مصرے ہیں، کائنات ایک طرف رکھ دوں، یہ 2 مصرے ایک طرف رکھ دوں۔ انہوں نے فرمایا 2 ہی تو بس جوان ہیں اس 2 جہان میں۔ میں نے آپ سے دعا لینی ہے، میں بہت بڑی بات کرنے لگا۔ 2 ہی تو بس جوان ہیں، غور سے سنیے گا، 2 ہی تو بس جوان ہیں اس 2 جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں۔ کوئی سمجھے تو سمجھے، دعا فرمائیے گا۔ بہت کوشش کی اجازت مل جائے، نہ پانی خیمے پہنچے۔ اس لیے باب الحوائج ہیں عباس، 2 حسرتیں پوری نہ ہو سکی۔ طے کر لیا اس نے، جو عباس سے مانگو گی وہ ملے گا۔ منتیں، مرادیں، دعائیں سب سے زیادہ علم پہ مانگی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ جانتے ہو؟ ہمارا سب سے توسل، بھروسہ، اعتقاد، ایمان حضرت عباس پہ، کہ بادشاہ ضرور پوری کریں گے۔ ہمارے علاقے میں ایک مثال ہے، ترکھا غازی، جو جلدی پہنچتا ہے مدد کے لیے، کہتے ہیں نا ہمارے علاقے میں۔ ہماری مائیں بہنیں، کسی کا کوئی بھائی بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کہیں اس کا اب لگتا نہیں ہے کہ یہ بچ پائے گا، چاہے آدھی رات ہی کیوں نہ ہو، ہماری بہنیں کہاں جاتی ہیں؟ بسم اللہ، سیدھا عالم پہ جاتی ہیں، ہاتھوں سے پکڑ کے کہیں گی مولا تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں۔ بس اتنا سوچ کے رو لینا، جو 1400 سال بعد ہماری بہنوں کا اتنا بڑا آسرا ہے کربلا میں، حسین کی بہنوں کے لیے کیا ہوگا۔
علم برآمد ہونا ہے بادشاہ کا. میں نے پوری زندگی میں کبھی پوری شہادت نہیں پڑھی. بادشاہ کے مصائب اتنے طویل ہیں آج تک کوئی پڑھ ہی نہیں سکا. ایک عالم دین نے کربلا معلیٰ میں محرم کے ایام میں امام حسین کی شہادت پڑھی. عالم خواب میں دیکھا کسی پردہ دار کی آواز آ رہی تھی، تو نے میرے بیٹے کے مصائب کیوں نہیں پڑھے؟ آقازادی میں نے فرزند زہرا کے مصائب پڑھے. کہا میں محمد کی بیٹی ہو کے بتانے آئی ہوں میرا بیٹا عباس. عجیب کوئی عشق ہے مولا عباس سے آزاداروں کو. ہمارے ڈیرہ غازی خان میں ایک نوجوان نے زنجیر مارے تو کمر پہ بہت زیادہ زخم آ گئے. تو وہ جو سٹیچنگ کرتے ہیں، ٹانکے لگاتے ہیں زنجیر زنوں کو، جب ہم اس کو کیمپ میں لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ جب تک میں اس کی کمر کا علاج کرتا ہوں نا، زخم بہت گہرا ہے، کوشش کرنا اس کی ماں یا بہن اندر نہ آئے. لفظ بعد میں ختم ہوئے، آگے بہن تھی پیچھے ماں تھی. بہن نے جب بھائی کی طرف دیکھا نا تو پہلا جملہ کہا اماں دیکھنا غازی نے کتنی منظوری دی ہے. یہ عشق ہے مولا سے. میں نہیں سوچتا کوئی سچا آزادار مولا عباس کے مصائب سنے اور نہ روئے، ممکن ہی نہیں. سب سے لمبی داستان ہے ضبط کی اور صبر کی مولا عباس کی. جانتے ہو کب سے شروع ہوئی؟ جب کوفہ میں علی کو ضرب لگی. عباس کے چہرے پہ علی نے جلال دیکھا نا تو علی کو علم ہو گیا کہ عباس تلوار اٹھائے گا. فرماتے ہیں عباس میرے قریب آ. جی بابا. میرا قاتل پیاسا ہے، شربت تو نے پلانا ہے. کیا منظوری والی عزاداری ہے، کیا لہر ہے گریے کی اتنی خوبصورت. مولا آغا جی کا سایہ سلامت رکھے. میرے قاتل کو شربت تو نے پلانا ہے. دوسرا فکرہ سنیے ضبط کا. میری 1000 بار توبہ. حسن کے جنازے میں تیر لگے، گھر آ کے تلوار مانگی، تلوار لے کے واپس پہنچا. حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس میں زہرا کا غریب بیٹا ہوں. عباس لڑنا نہیں ہے. عباس خاموش. آقا کہتے تھے حسین. ولید کے دربار میں گستاخی ہوئی، لڑنا چاہا. غریب زہرا نے کہا نہیں عباس یہاں مدینہ ہے، مدینہ میں نہیں لڑنا. عباس پھر خاموش. بندھے ہوئے احرام توڑے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا ہر گناہگار حج پڑھ رہا ہے، آپ نے احرام کیوں توڑے؟ کہا میں نے حاجیوں کے روپ میں اپنے قاتل دیکھے. قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے قاتل جانے عباس جانے تو حج پڑھ. نہیں عباس حرمت کعبہ کے لیے روانہ ہونا. عباس پھر خاموش. حر نے راستہ روکا. عباس کو جلال آیا. فرماتا ہے مشکیں کھولو، قافلے کو پانی پلا. عباس خاموش. میں کہتا ہوں بچوں کے ذہن میں آ جائے میں کیا پڑھ رہا ہوں.
2 محرم کو کربلا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے بی بی زینب عالیہ کا خیمہ عباس نے خود لگایا۔ خیمے دریا سے ہٹوائے گئے، بہت رویا عباس خیمے ہٹاتے ہوئے۔ یہاں میرے والد کا بڑا حساس فکرہ ہے۔ اگر جی وہ فرماتے تھے جب حسین نے حکم دیا نا خیمے ہٹا لے، حکم امام تھا، تعمیل ضروری تھی، لیکن دل میں درد بہت تھا، خیمے کی تنابیں بھی کھول رہا تھا، اپنے آپ سے کہہ رہا تھا پریشان نہ ہو، جیسے آج کہا ہے خیمے ہٹا، کبھی تو کہے گا فوجیں ہٹا۔ خیمے ہٹ گئے، گزر گئی 5 محرم، گزر گئی 6 محرم، آ گئی 7 محرم، میں آ گیا، تمید ختم کر دی میں نے، پانی بند ہو گیا، حسین کے بچے پیاسے، قافلہ پیاسا، گزر گئی 8 محرم، گزر گئی 9 محرم، ہو گئی اکبر کی اذان، آ گیا 10 محرم کا خونی دن، موت کا بازار گرم ہوا۔ مجھے اس منبر کی قسم پہلا شہید علی ابن حر ہے، حر کا بیٹا علی جو سب سے پہلے قربان ہوا، ہاشمیوں میں پہلا شہید ہے، ہم شکل پیغمبر۔ جب اکبر کو برچھی لگی قدموں سے لپٹ کے عباس نے چیخ مار کے کہا مولا اپنے جوان نمراد نوکر کو بھیج۔ ایک بار نہیں کہا، 71 مرتبہ کہا۔ قاسم کے ٹکڑے ہوئے، پھر کہا مولا مجھے بھیج۔ اون محمد گرے، پھر کہا مولا مجھے بھیج۔ ہر بار حسین نے جواب بدل دیا۔ جب پہلی بار کہا نا مولا مجھے میدان بھیج، فرماتے کیا تو جانتا نہیں میری بہنیں تیرے آسرے پہ آئی ہیں، تجھے بہن بھیجو تو بہنوں کو کہاں لے جاؤں۔ دوسری بار جب کہا مولا مجھے بھیج، آواز عباس تیری شکل میرے بابا علی سے ملتی ہے، میں لاشیں اٹھا کے تھک جاتا ہوں، پھر تیرا چہرہ دیکھتا ہوں، پھر مجھے سکون ملتا ہے، تجھے بھیجوں گا تو پھر کس کو دیکھوں گا۔ جب آن محمد نے زین چھوڑی، قدموں پہ ٹکرے مار کے کہتا ہے مولا اب تیرے بچے مارے جائیں اور میں دیکھتا رہوں، مجھے میدان بھیج۔ تڑپ کے فرمایا عباس تو جانتا نہیں تو میری فوج کا سالار ہے۔ آوازی 34 سال تو کچھ نہیں پوچھا، آج ایک بات کا جواب دے، اس فوج کا میں سالار ہوں، میری وہ فوج کہاں ہے؟ نہ اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ محمد۔ بسم اللہ، بس طبیعت ملاتے ہو، زیادہ نہیں تھوڑا پڑھنا ہے۔ میں بالکل مذہب کے قریب آ گیا، جب دیکھا نا اجازت نہیں مل رہی، اجازت نہیں مل رہی، یہاں سے مصائب شروع ہو رہا ہے۔ پریشان ہو کے خیمے میں آیا، آگے منظر ہی عجیب تھا، بی بی لبابہ خاتون، عباس کا حرم، قرآن کھلا ہوا، آنکھوں میں آنسو، رو رو کے کہہ رہی ہے واہ غربت۔ فرماتے کیا ہوا، میری زندگی میں کیوں رو رہی ہیں؟ مولا دعا کر میں مر جاؤں۔ فرماتے ہوا کیا ہے؟ مولا جس کے تعظیم میں تو کھڑا نہیں ہو جاتا۔ تو سمجھ گیا ہے میں نے کیا پڑھا۔ حسین کی وہ بیٹی 18 بار میرے خیمے آئی،
میں نے کہا میں مصائب شروع کر رہا ہوں، اب ذرا دھیان مصائب میں لگا۔ 17 مرتبہ خالی جام اٹھا کے آئی، پتہ نہیں مجھے موت کیوں نہ آئی جب 18ویں بار مجھے معافی دیں گے سیاد، اپنے 6 ماہ کے بھائی کو اٹھا کے مجھے رو رو کے کہتی تھی چاچی اماں دیکھنا اب یہ کبھی کبھی آنکھیں کھولتا ہے، چاچی دیکھنا اب اس کے لب ملتے ہیں تو کھلتے نہیں، کھل جائیں تو ملتے نہیں، چاچی پانی کب آئے گا، چچا دریا پہ کب جائے گا، چاچی پانی کب آئے گا دریا میں، چچا کب جائے گا۔ عباس تڑپ کے اٹھے، عباس کا جسم کانپنے لگا۔ میری آقا زادی 18 بار میرے خیمے میں آئی، خیمے کے باہر قدم دکھا، عجیب منظر دیکھا، مجھے غازی کی قسم 84 پیاسے بچے، سب سے درمیان میں بی بی سکینہ، ہاتھوں میں خالی جام، اللہ تشکر نوحہ، عباس مٹی پہ بیٹھے، معصومہ نے دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالی، چچا میرا بھائی بچ جائے گا، پانی آ جائے گا۔ اب جو ماتم نہ کرے وہ سر چکا ہے، آواز ہے چچا میرا عسکر بچ جائے گا، وہ گہوارے والا ہے۔ بسم اللہ۔ جتنا میری آقا زادی کو منظور ہوگا اتنا ہی میں نے پڑھنا ہے۔ پانی آ جائے گا، میرا بھائی بچ جائے گا۔ بی بی آپ کا بابا مجھے میدان نہیں جانے دے رہا، اگر بابا کی ضمانت میں لوں، فرماتے پھر میں تیاری کرتا ہوں۔ بڑا جوش تھا حضرت عباس میں اکبر اور قاسم کا بدلہ لینے کے لیے۔ عباس نے خود اٹھایا، سر پہ رکھا، زرہ پہنائی، زرہ باندھنے کے بعد کمر باندھ، مجھے غازی کی قسم جتنے ہتھیار رائج تھے سارے اٹھائے، کیا نیزہ، کیا تلوار، کیا خود، کیا زرہ۔ ادھر مشق کو ہاتھ لگایا، یا 4 سال کی بیٹی حسین کی تڑپ کے آئی، نہ چاچا سارا تیار تو خود ہوا ہے، میں پانی لینے جا رہا میرے بھائی کے لیے، اگر اجازت دے تو مشق میں پہناؤں۔ آوازی بی بی میرا قد بڑا ہے، آپ کا قد چھوٹا ہے، مجھے مقتل کی قسم، مقتل میں یہی فکریں لکھے ہیں، جتنا اونچا ہو سکتی تھی اتنا سکینہ ہوئی، جتنا جھک سکتا تھا اتنا عباس جھکا، اتنا جھکا کہ ہاتھ بی بی کے قدموں کے قریب آ گئے، تڑپ کے کہتے نا چاچا میں بھی 5 اماموں کی رشتہ دار ہوں، جا وعدہ کرتی ہوں قیامت تک تیرا ہاتھ اونچا رہے گا، لوگ تیرے ہاتھوں سے یہ حق ہے باقا، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ آ گیا منزل پہ آ گیا، تیار ہوا، یا علی تیار ہو کے چلا، جو اب تک نہ رویا دیکھے مجھے، تیار ہو کے چلا، 84 بچے، 7 بی بی معصومہ، سجا ہوا عباس، غریب زہرا کی نگاہ پڑی، کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھے۔ عباس کہاں کا ارادہ ہے؟ مولا دریا پہ جا رہا ہوں، مر نہ جاؤں پڑھتے ہوئے، کس نے تیار کرایا؟ مولا آپ کی بیٹی نے، تو تھک گیا ہے۔ عباس ایک طرف ہونا، بیٹا میرے قریب آ سکینہ، جی بابا، چچا کو تو بھیج رہی ہے؟ جی بابا، کیوں بھیج رہی ہے؟ بابا میرا بھائی پیاسا ہے۔ جو سینہ پیارا کر کے بیٹھے، اس کی میری ذمہ داری نہیں، میرا بھائی پیاسا ہے۔ اچھا تیرے بھائی کی کیا عمر ہے؟ بابا 6 مہینے کا ہے۔ جسے بھیج رہی ہے یہ کس کا بھائی ہے؟ بابا یہ تیرا بھائی ہے، اس کی کیا عمر ہے؟ کہا 34 سال کا جوان ہے۔ سکینہ بھائی سب کو پیارے ہوتے ہیں، سوچ کے بھیج، یہ نہ ہو واپس میرا بھی نہ آئے، مارا تیرا بھی جائے، پھر قیامت تک تو رو رو کے کہتی رہے کاش
پھر پڑا غازی، مولا دعا کر یا موت آ جائے یا پھر میدان بھیج۔ اللہ اکبر، یا دعا کر موت آ جائے یا میدان بھیج۔ فرماتے میں نے تجھے نہیں بھیجنا۔ مولا سب کو تو آپ نے بھیجا، عباس تجھے میں نے نہیں بھیجنا۔ مولا اکبر کو آپ نے بھیجا، قاسم و محمد کو آپ نے بھیجا، عباس تجھے میں نے نہیں بھیجنا۔ مولا مجھے کون بھیجے گا؟ فرمایا جس نے چلنا سکھایا ہے، چلنا سکھایا ہے میری آقا ذاتی۔ آوازی پہلے بہنوں سے اجازت لے، پھر میں مقتل بھیجوں گا۔ تجھے معجزہ دکھاؤں عباس کا، پھر تجھے مقتل بھیجوں گا۔ رکوع تک جھکا، آنکھیں بند کر لی، خیمے کے دروازے پہ سوالیوں والی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب۔ علی کی بیٹی تڑپ کے اٹھی، اما فضا ہے؟ عباس بن کے سوالی آیا، عباس کو لے آ۔ عباس اندر آیا، کہا عباس کیا کہنے آیا؟ بی بی آپ سخیبہ آپ کی بیٹی، میں سوال لے کے آیا، مانگنا کیا مانگنا ہے؟ بی بی موت کی اجازت ہے، موت کی اجازت۔ پھر کہے کیا مانگنے آیا ہے؟ بی بی موت کی اجازت۔ میں کہاں ہوں؟ کربلا میں کون ہوں؟ بنت ایمان۔ یہ فوجیں کیوں ہیں؟ آواز آئی ہمارے قاتل ہیں۔ آواز آئی اب مانگ، کیا مانگنے آیا ہے؟ بی بی موت کی اجازت۔ کہا پھر جیسے میں بھیجوں گی ویسے جائے گا، اب جو ماتم نہ کرے اس کا مقدر ہے۔ آواز بی بی جیسے آپ کا حکم ہوگا۔ علی کی بیٹی اٹھی، رو کے کہا اما فضا میرے قریب آ، جا ہر خیمے میں اعلان کر کے کہے جس جس نے زینب کو اجڑتے دیکھنا ہے وہ زینب کے خیمے آئے، میں اپنے پردوں کا نہیں میدان بھیج رہی ہوں۔ اللہ جانے میری چادر، یہ حق ہے ماتم کا، ایسے رونا چاہیے۔ تھک گئے ہو مجھے پتا ہے، تھکے ہوئے، لیکن عباس کا کام معجزہ ہے۔ جملے دو ہیں اور منبر چھوڑوں میں، ایک لمحہ بھی اوپر نہیں پڑوں گا۔ یہ بچہ بچہ جانتا ہے، جب بھی کوئی مقتل جانے لگتا تھا بیویوں میں کوحرام برپا ہوتا تھا۔ 3 شہیدوں کا سب سے زیادہ ماتم ہوا، امام حسین، علی اکبر، جناب عباس۔ اکبر گئے تو بیویوں نے کہا واہ محمد، قاسم گئے تو آواز آئی واہ حسنا، لے آ قرآن رکھ میرے سر پہ۔ جو کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں، یوں کیوں نہیں کہتے مر کیوں نہیں جاتے؟ عباس زین پہ بیٹھا، عباس جانے لگا، یا 64 پردہ نے اپنی چادروں پہ ہاتھ رکھ کے کہا واہ چادر ہے ہماری چادر، ہے ہمارا پردہ، ہے ہماری چادر، ہے ہمارا پردہ۔ بیویوں نے کوحرام پتھروں سے ماتم کیا، علی کی بیٹی مٹی پہ گری، سکینہ تڑپ کے اٹھی، آواز آئی چاچا، چاچا میری پھوپھی مر جائے ہے۔ بس آ گیا آپ اسی معیار پہ۔ میں برآمدگی کے لیے آواز دوں گا، اشارہ کروں گا، تیار ہو کے خیمے سے نکلے۔ یہ فکر بہت کم پڑتا ہوں، جہاں ایسا مجمع مل جائے وہاں پڑتا ہوں۔ خیمے سے باہر نکلے، اللہ اکبر، حسین کی نگاہ پر عباس بڑی جلدی ہے، مولا اجازت مل گئی ہے؟ اچھا بہن نے اجازت دے دی؟ جی مولا، جلدی ہے تو پھر ایک لمحے کے لیے گھوڑے سے اتر۔ ان فکروں پہ پتہ نہیں دیواریں بھی رو پڑتی۔ عباس اترے، میں کون ہوں؟
امام وقت ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ مولا پانی لینے، برداشت کرو گے؟ عباس لڑے گا تو نہیں؟ تیری مرضی ہے یار۔ میں نے کہا اس پہ دیواریں روتی ہیں، وہ فکریں پڑھ رہا۔ کہاں جا رہا ہے؟ پانی لینے، ہو سکتا ہے آگے پڑھنے میں ضرورت آئے۔ لڑے گا تو نہیں؟ مولا جیسے آپ حکم کر۔ فرمایا لڑنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مولا، عباس لڑنا نہیں تو خود اتار، تیری مرضی ہے۔ عباس نے خود اتارا، پانی لینے جا رہا ہے۔ جنہوں نے ماتم کرنا اور بے تحاشا، جی مولا آوازی پھر زیرہ ہوگا۔ عباس کا زیرہ ہوگا، سکینہ چپ کر کے دیکھتی ہے۔ عباس لڑنا نہیں مولا، پانی لینے جا رہا ہے، جی مولا پھر تلوار بھی دیتا جا۔ عباس نے تلوار قدموں میں رکھی، یا 4 سال کی بیٹی حسین کی طرف کے آگے بڑھی، باپ کے بازو گلے میں ڈال کے آواز آئی بابا میرا عسکر کرتا ہے تو مرد اپنے بھائی کو اس انداز سے نہ بھیج۔ کہاں اولاد، کہاں اکیلا عباس، کہاں تیر نیزے تلوار، حوصلہ نہیں پڑھتا، شہادت نہیں پڑھتا، بس ختم ہو گیا، نہیں پڑھتا شہادت۔ شہادت نہیں، ایک جملہ پڑھتا ہوں میدان میں۔ اللہ اکبر، یہ کپڑا گلے میں ڈال کے 12ویں آقا سے اجازت لے کے پڑھ رہا۔ یہ فکرے میں نے زندگی میں 5-7 بار پڑھے۔ میدان میں آیا، پیاسوں کی مشک بھری، تو نے بڑے آرام سے سنا۔ عباس چلے، ٹیلے پہ کھڑے ہیں حسین، ساتھ کھڑی ہے معصومہ۔ بابا مجھے بتا دا جا میرا چاچا کہاں ہے؟ تیری مرضی ہے۔ مشک بھری، غازی مڑے، یا عمر ابن سعد نے اعلان کیا خبردار پانی خیمے نہ جائے۔ حکیم بن طفیل ملعون نے چھپ کے باہر کیا، عباس کا دایاں شانہ کلا ہوا ہے، اب جو ماتم نہ کرے وہ سر چکا ہے۔ عباس بڑھے یا صالح بن وہب نے بایاں بازو کلم کیا، مشک کا دہانہ منہ میں لیا۔ عباس جا رہے تھے، مر نہ جاؤں، یا ایک ملعون نے تیر مارا جو آنکھ میں لگا۔ اس وقت کربلا میں زلزلہ آیا، اللہ کا عرش ہلنے لگا۔ آخری فکرہ، اس کو پکڑ لو، ہاتھ پکڑ لو، اس کو آخری فکرہ، اور ماتم کی آواز، آخری فکرہ، علم پڑھوں گا تو علم لے آئیے گا۔ جی نوکر، کاش وقت ہوتا میں تجھے بتاتا عباس سین سے کیسے گرا۔ پہلے نے بازو قرار کیا، دوسرے نے بازو قرار کیا، تیسرے نے آنکھ میں تیر مارا۔ مجھے تو بتا جس کے